بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور عمران خان کی ہائی کورٹ میں پیشی، وفاقی حکومت کی میٹنگ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب میں نے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پی ٹی آئی نے آج طارق سلیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس توہین عدالت کی درخواست دائر کی، جس میں پی ٹی آئی نے یہ ابتدائی جو عذرات لیے ہیں وہ یہ تھے کہ جو جج صاحب نے آرڈر کیا تھا پولیس کو کہ آپ نے زمان پارک کا آپریشن نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرفتاری نہیں کرنی۔ تو جب عمران خان یہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اسلام آباد گیا تو پیچھے سے آپریشن ہوا، تو اس بارے میں انہوں نے وہ ساری پٹیشن فائل کی۔ تو طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں جسٹس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے بھی توہین کی ہے اس پر جو ہے وہ کارروائی ہم کریں گے۔ آج سماعت تھی، تو آج جب وہاں پہ ہائی کورٹ میں وہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہے وہ عمران خان نے یہ بات کی کہ جناب آپریشن کیا گیا، میں گھر میں نہیں تھا، میری بیوی اکیلی تھی، اور ابھی میں چھپ چھپا کے آیا ہوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے آپریشن کی اس عدالت کے آرڈر کی خلاف ورزی کی۔ تو عدالت نے ابتدائی جو ہے وہ سماعت کر کے کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے مزید سماعت کے لیے۔ اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ڈویژن بینچ کے پاس چلا گیا، وہ دیگر مقدمات میں وہ ضمانت لینے، اس کو کیا کہتے ہیں جی، حفاظتی ضمانت، ٹھیک ہے جی۔ اب آفٹر اریسٹ، پری اریسٹ یہ ختم ہو گئی ہیں ملک کے اندر، اب حفاظتی ضمانتوں پہ یہ ملک چل رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ مزید جو ہے۔ اچھا، عمران خان جب کہتا ہے نا کہ جناب جو ہے وہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، ابھی بھی پیچھے انہوں نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا کہ قانون کی جو ہے بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ جب پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جو ہے اسحاق ڈار کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس وقت قانون ان کا جو ہے نا وہ سب کے لیے برابر تھا۔ پھر انہوں نے حمزہ شہباز کے گھر پہ چھاپہ مروایا، حملہ کروایا، ٹھیک ہے جی، بغیر کسی وارنٹ کے۔ پھر مریم نواز اور کیپٹن صفدر لاہور کراچی میں ہوٹل میں تھے تو وہاں پہ وہ چھاپہ مروایا گیا، ٹھیک ہے جی، دروازے توڑ کے پولیس گھس گئی۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ آیا عمران خان نے خود پامال کیا ہے یا نہیں کیا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب جو زمان پارک میں جو آپریشن ہوا ہے، یہ توہین عدالت جو ہے، یہ ظاہری بات ہے اب کورٹ کا میٹر ہے، کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کورٹ کے سامنے کیا فیکٹس آتے ہیں، کیا ایویڈنس آتی ہے۔ لیکن عام فہم میں کہ جب اے ٹی سی کورٹ لاہور کی نے جو ہے وہ تفتیشی کو وارنٹ، سرچ وارنٹ کی اجازت دی، جو ہے وہ سی آر پی سی کی سیکشن جو ہے 47 کے مطابق جب سرچ وارنٹ تفتیشی کو ملتا ہے تو سرچ وارنٹ وہ لے کے جاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ ریڈ کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، وہاں سے میں نے اس مقدمے کی بابت معلومات اکٹھی کرنی ہے، میں نے کوئی بندہ پکڑنا ہے، کوئی جو ہے ریکور وہاں پہ مال کیس پراپرٹی جس کو کہتے ہیں، مال مقدمہ پڑا ہوا ہے، تو سرچ وارنٹ کے لیے وہ لے کے جاتے ہیں۔ وہ سرچ وارنٹ وہ جو ہے کورٹ لے کے گئی ہے۔ اگر تو توہین عدالت بنتی ہے تو پھر اے ٹی سی کی کورٹ پہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب جو ہے کورٹ کا، ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جناب ہم نے یہ کر دیا ہے، آپ نے تو کورٹ نے کیوں کیا؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے،
کورٹ جو ہے وہ ATC کی وہ پراپر کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ ہے. اس نے مقدمے کی جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے آپ کہہ لیں یا 14 دن کی جو ریمانڈ جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کورٹ جو ہے وہ خود اس کو آبزرو بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ سارا کردار ادا کرتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ توہین عدالت کی جو پٹیشن ہے یہ قبل از وقت کہنا کہ یہ کیا ہوگی، لیکن میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور یہ ڈسمس ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے عمران خان جب بات کرتا ہے نا کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، قانون سب کے لیے ہو، ہم نے ایک ایسا طرز حکومت بنانا ہے، میں نے پاکستان کو ایسا ملک بنانا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ سب قانون کے تابع ہوں. یہ بات کہنے کی حد تک تو بہت اچھی ہے، لیکن ویورز آپ نے دیکھا ہے ناقابل ضمانت جرائم میں ضمانت کا ہو جانا، ٹھیک ہے جی، اور پھر عدالت کا انتظار کرنا کہ آپ 12 بجے آ جائیں، آپ شام 6 بجے آ جائیں، آپ رات 8 بجے آ جائیں، چلے کوئی بات نہیں صبح 11 بجے آ جائیں، پھر آپ کہیں گے کہ 3 بجے آ جائیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے جب کورٹ میں چلے جائیں تو پھر کہنا کہ جناب گاڑی کے اندر دستخط کروا لیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب میں وہاں F8 میں نہیں پہنچ سکتا، کورٹ کی جو ہے وہ شفٹ کر دیجئے، کورٹ شفٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دورہ معیار، یہ قانون سب کے لیے ایک، یہ اس نے جو پاکستان بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے ساری باتیں سامنے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو کل طلب کر لیا ہے کرپشن کے کیس میں کہ آن کے وہ اپنا وضاحتی بیان دے. ابھی جو اس نے کرپشن کی ہے گزشتہ 3.5 سالوں میں، تو اس کا جو ہے وہ سارا تانا بانا نیب اس کو دیکھ رہی ہے. اور سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے آئی ہے. حکومت نے کل تقریباً 6 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ اپنی تمام پارٹنر جو اس کی جماعتیں ہیں سیاسی، ان کے ساتھ بڑی تفصیلاً جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. 6.5 گھنٹے سے زائد یہ میٹنگ جاری رہی ہے، جس میں معاشی حالات کے حوالے سے، سیاسی حالات کے حوالے سے، اور عمران خان کے یہ جو جتھے لے کر عدالتوں میں جانا اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عسکری قیادت کے حوالے سے بھی وہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس پہ جو ہے بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور جن میں ایک مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ دہشت گردی کی دفعات لگی ہیں، جو عمران خان کے اوپر لگی ہیں، پرچہ جتنے ہو چکے ہیں، اس پہ میرا خیال ہے JIT حکومت بنانے جا رہی ہے کہ یہ ایک بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ ویو سامنے آئے کہ دہشت گردی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو PTI نے جو ہے اس میں جو ہے وہ کے بارے میں بھی قانون سازی ہو سکتا ہے، ہو سکے. اور کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، اس میں متعدد جو قوانین پاس کیے جائیں گے، جس میں وکلاء تحفظ ایکٹ جو ہے وہ پاس کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی قوانین کو بڑی جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے جو ہم آہنگی کرنے کے لیے وہ اس میں تبدیلیاں لائی جائیں گی. اچھا، عمران خان جو ہے اس نے جتنی یہ عدالتوں میں پیش ہوا ہے، جتنی عدالتوں میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میسج چلوا کے اور یہ سارے معاملات کر کے لوگوں کو، ورکروں کو اکٹھا کرتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ عدلیہ پر کہ آج ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک اور ریلیز ہوئی ہے ثاقب نثار کی اور خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ کی آپس کی گفتگو، وہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. اچھا، تو کوئی عدالت یہ نہیں اس کو کہتی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے عدالت میں آنا ہے تو آپ خود آ جائیں، آپ ورکروں کو کیوں دعوت دیتے ہیں، ورکروں کے ساتھ آپ جو کیوں آتے ہیں، ان کو آپ منع کر دیں. یعنی کہ ترازو جو ہے نا جوڈیشری کا وہ بھی ان بیلنس ہے. جب بیلنس کرے گی عدالت اپنے ترازو کو تو یہ جو معاشرہ ہے یہ سدھر جائے گا.
یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ بالکل معاشرہ جو ہے معاشرے میں استحکام آئے گا۔ اور ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ایم کیو ایم بنائی گئی اور ایم کیو ایم کی جو ہے وہ پرورش ہوتی رہی، آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر بھی بنے، حکومتیں بھی ملی ان کو، تو انہوں نے پھر کراچی میں کیا حالات کیے آپ کو یاد ہے، پنجابیوں کا قتل، پٹھانوں کا قتل، سندھیوں کا قتل، بلوچوں کا قتل، ٹھیک ہے جی، مسلح افواج کے کئی افسران کو قتل کر دیا گیا، فورسز پر حملے اور پیٹرول بم، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ایکٹیویٹیز آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج یہ عمران خان بھی وہی ایک کام کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر رہا ہے، پیٹرول بم، دھماکے، عوام پہ جو ہے وہ اس طرح کے پولیس پہ حملے، ٹھیک ہے، یہ ساری ایکسرسائز وہی کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جو الطاف حسین کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کا، اور اس حوالے سے اب پورے ملک کے اندر ایک بہت تیزی کے ساتھ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جو سیاسی جماعت آگے سے حکومتی اور ریاستی اداروں کے خلاف جو اسلحہ اٹھا کے کھڑی ہو جائے یا اس پہ بم کا حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے۔ یہ ایک عام آدمی کا ویوز ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے تاثرات لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل جماعت نہیں ہے۔ بہرحال پولیٹیکل جماعت ہونا یا نہ ہونا، جو اس کا آئین ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو کالعدم قرار دینا ہے نہیں دینا، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹ میں جائے گی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے اور یہ جناب اس کے ہیں، اور وہ وہاں پہ ثابت کرے گی کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ کالعدم ڈکلیئر کر دی جائے نہ دی جائے، تو ایک پروسیجر ہے۔ اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ اس کو پراپر جو ہے وہ کالعدم کا فیصلہ کرتی ہے، عدالت کرتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک جو ہے ایک عمران خان کے دور حکومت میں وہ کالعدم قرار دی، وہ جو ایک لیٹر سے وہ سیٹ اسائیڈ ہو گئی، وہ سارا کچھ ہو گیا، تو ایک پراپر طریقہ ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کا کو لے کے کسی کورٹ میں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے یا کیا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی اور اہم بات، پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، اس نے کل پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا کہ جناب جو ہے وہ ہم اب جو ہے وہ پہلے والے جو ہے نا ڈھیل نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے آئی جی پنجاب کو گالی دی، یہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ پولیس نفری واپس لے لی ہے، سیکورٹی واپس لے لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے جو وزیر اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، اس نے کہا کہ جو ہمیں جس زبان میں بات کرے گا اب اس کی ہم زبان کاٹ دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ لفظ استعمال کیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو حکومت ہے یا ریاستی ادارے ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ عمران خان کے اس منفی پراپوگنڈے کے سامنے اب ایک، مجھے لگتا یہ ہے کہ دیوار بن گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ریاست جو ہے حرکت میں آئے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے۔